اللہ الرحمن الرحیم جی قوله وإلا فمن وجه وإن لم يتصادقا كليا من جانبين أو من جانب واحد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ متن پڑھ لیا ہے صرف وہ تھا نا وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ وَإِلَّا بے وگرنہ من وجہ مطلب اس کا یہ ہے یعنی دونوں کلیوں میں سے کوئی کسی نہ دونوں جانبوں سے تصادق کلی ہو نہ ایک جانب سے تصادق کلی ہو تو یہ نسبت عموم خصوص میں وجہ ہے اور یہ دونوں کلیاں عام اور خاص مطلق میں وجہ ہیں دونوں جانب سے تصادق کلی ہو تو یہ مساوات ہے ایک جانب سے تصادق کلی ہو تو یہ عموم خصوص مطلق ہے سنیں ہی کیا کہ جی علامہ نے کہا تھا وَإِلَّا علامہ نے کہا تھا وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ فَمِن نہیں اب بیماری ہے فَمِن وَجْهٍ فَمِن وَجْهٍ شاعر کہتا ہے کہ ان دو کلیوں کے درمیان من وجہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نہ تصادق کلی ہو جانبین سے نہ تصادق کلی ہو ایک جانب سے کیونکہ جانبین سے تصادق کلی ہوا تو یہ نسبت مساوات کی ہے اگر تصادق ایک جانب سے ہوا تو یہ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے اور اگر کسی بھی جانب سے تصادق کلی نہیں جی تو یہ عموم خصوص من وجہ ہے قول ماتن کا وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ یعنی اگر نہ سچی آئیں دونوں کلی طور پر دونوں جانبوں سے یا ایک جانب سے اے وہ عموم خصوص من وجہ جی قول ماتن کا وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ یعنی اگر نہ سچی آئیں دونوں کلی طور پر دونوں جانبوں سے یا ایک جانب سے قول متن کا وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ یعنی اگر نہ سچی آئیں دونوں کلی طور پر دونوں جانبوں سے یا ایک جانب سے تو وہ کیا ہوتا ہے نسبت عموم خصوص تو کلیاں کی نے عام و خاص من وجہ ہاں جی قوله تباین جزئی التباین الجزئی هو صدق كل من الكليين بدون الاخر في الجملہ توجہ یار بالکل سوکھا تے نرائی اوکھا کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت ہو مساوات کی ان کی نقیضوں میں بھی نسبت مساوات کی نہیں مساوات نا الف کھاندے ہو پٹواری تھی سارے جی اور وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ان کی نقیضوں میں بھی نسبت لیکن عکس کے ساتھ عام مطلق کی نقیض بن جاتی ہے اور وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہو ان کی نقیضوں میں نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے ہاں جی وہ دو کلیاں اج اشارے نہیں کو جا کے وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت مساوات کی او بک گئی نسبت عموم خصوص مساوات کی نہیں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہو وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو پھر من وجہ من وجہ کی ہو اب بیماری یہ آخری لگتا ہے نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے لفظ بول ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہو ان کی ہوتی ہے وجہ ہوگی پرسوں کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے پھر آخر ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے ان پیچھوں چل ہمیں جی بحفظ نہیں کرتے کہ جملہ پکا کے جی کہ وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت
عموم خصوص من وجہ کی ہے، پھر من عموم خصوص من وجہ کی ہے، ان کی نکیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے۔ تو بول چا سا سک کے شو دے دا وہ دو کلیاں کنا کو فرق ہے کلر سے تا نال تے کشمیر ہے گا جی، وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو، من وجہن، من وجہن نہیں من وجہ کی ہوتی، ہو نہیں ہے بیماری، یہ ہوتی ہے ہوتی ہے، تو کہ قانون تو خبراں دے فرق کوئی پتہ لگتا جی، ہوتی ہے ہوتی ہے ان کی ان کی نکیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے۔ پھر آخر وہ دو کلیاں کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ ہو کہ وہ واجہ جائے، ہوتی ہے، ان کی نکیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے۔ پھر ایک باری آخر وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے، ان کی نکیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے۔ یہ تباین جزی سمجھنے کی ہوں کی شے تباین جزی ہے، کدی بیوی کٹ لیا خامد نو، کدی خامد کٹ لیا بیوی نو، یہ تباین جزی ہو جی۔ مولوی جی تباین جزی یہ ہے کہ سچی آئے ہر ایک کلیین سے دوسری کے بغیر فی الجملہ، دوسری کے بغیر کیا کہ جی تباین جزئی یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے سچی آئے ہر ایک دونوں کلیوں سے میں سے دوسری کے بغیر فی الجملہ۔ پھر آخر تباین جزئی یہ ہے کہ سچی آئے ہر ایک دونوں کلیوں میں سے دوسری کے بغیر فی الجملہ۔ پھر آخر تباین جزئی یہ ہے کہ سچی آئے ہر ایک دونوں کلیوں میں سے دوسری کے بغیر فی الجملہ۔ فی الجملہ سنیں، فی الجملہ دونوں ہر ایک کے بغیر سچی ان وعدن کی۔ پھر آخنا تباین جزی کیا ہے کہ کلیین میں سے ہر ایک دوسری کے بغیر سچی آتی ہے فی الجملہ، اور کلیین میں سے ایک پھر آخر کلیین میں سے ہر ایک سچی آتی ہے دوسری کے بغیر فی الجملہ۔ یہ تباین کلیین میں سے ہر ایک دوسری کے ہر ایک سچی آئے ہر ایک سچی آئے دوسری کے بغیر دوسری کے بغیر فی الجملہ۔ ان وعدنی تباین جزی انہیں دیا کو دو صورتیں نہیں، قول ماتن کا تباین جزی، تباین نا تباین جو ٹھیک ہے، تباین جزی وہ سچا آنا ہر ایک کا کلیین سے بغیر دوسرے کے فی الجملہ۔ شاباش شاباش اور شاباش۔ ماتن کا تباین جزئی وہ سچا آنا ہر ایک کا دونوں کلیوں سے کلیین سے یار، کلیین سے بغیر دوسری کے فی الجملہ۔ ہاں بھائی قول متن کا تباین جزی وہ سچا آنا ہر ایک کا کلیین سے بغیر دوسری کے فی الجملہ۔ اگے فَإِن صَدَقَا أَيْضًا مَعًا كَانَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِّن وَجْهٍ وَإِن لَّمْ يَصْدُقَا مَعًا أَصْلًا كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ كُلِّيٌّ۔ صبر، لہذا ہر ایک دوسری کے بغیر تو سچی آتی ہے، اگر کسی جگہ وہ دونوں اکٹھی بھی ہو گئیں تو پھر ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی بن جائے گی، اور اگر کہیں بھی اکٹھی نہ ہوئی تو پھر ان میں نسبت تباین کلی کی بن جائے گی۔ ہاں جی اگر وہ دونوں اکٹھی ہو گئیں تو ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوگی۔ پھر من وجہ کی، من وجہ، میم زیر میم وجہن، میم زیر و میم و زبر و میم و زبر و زبر جیم وج، ہا دو زر ہن، اگر وہ دونوں اکٹھی نہ آئیں تو ان کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہو، تباین کلی کی ہوگی۔ فعل جملہ کا مولوی جی مطلب ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بغیر آتی ہے۔ اب آگے دو صورتیں ہیں، کہیں اکٹھی ہوتی ہیں یا اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کہیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں تو یہ بن جائے گی نسبت عموم خصوص من وجہ، اور اگر کہیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی تو یہ بن جائے گا کلی۔
تو اگوں آ رہی وضاحت کہ جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے نا، ان کی نقیضوں میں کبھی تباین جزئی ہوتا ہے، ان کی نقیضوں میں نسبت کبھی عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے اور کبھی تباین کلی کی ہوتی ہے۔ ان دونوں دا مشترکہ نا تباین جزئی ہے، مشترکہ نا تباین جزئی ہے۔ جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان کبھی نسبت کبھی تباین کلی کی ہوتی ہے۔ ان دونوں دا مشترکہ نہ رکھے تے تباین جزئی دی تعریف کی ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کے بغیر سچی ہے فی الجملہ۔ چل بے کلندرہ، پس اگر سچی ہیں دونوں کلیاں بھی کٹھی بھی بکری ہیں کٹھی سچی بھی ہوندیاں نے تو ہو جائے گا کلیین کے درمیان عموم من وجہن، اور اگر نہ سچی ہیں کٹھی بلڑ کلڑ تو ہو جائے گا ان دو کلیوں کے درمیان تباین کلی۔ پس اگر سچی ہیں دونوں بھی اکٹھی تو ہوگی ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ، اور اگر نہ سچی ہیں اکٹھی بالکل تو ہوگی ان کے درمیان تباین ہوگا ان کے درمیان تباین کلی۔ تو خلاصہ نکلیا بھی وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص ان کی نقیضوں میں کبھی اردو ودیاں مثالاں دینیاں نے۔ پہلے خلاصہ فتباین الجزئی يتحقق في ضمن العموم من وجہ وفي ضمن التباین الکلی ایضا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلیا تباین جزئی بن گئی ہے اما اندیاں اگوں دو پتر نے، اندیاں اگوں دو پتر نہیں اندے دو پتر نے، ایک عموم خصوص من وجن ایک تباین کلی ہے۔ کیا تباین جزئی متحقق ہوتا ہے عموم من وجن کے ضمن میں بھی، تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ پھر ایک بار آخر تباین یہ متحقق ہوتا ہے عموم من وجہ کے ضمن میں بھی اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ کدھرے پڑھ دیاں شرح چکرے آ جائے کہ ان میں تباین جزئی ہے تو پھر اتنے پھر مطلب ہونا ہے بھی پھر بھی گل بھول گئی ہے۔ پس تباین جزئی متحقق ہوتا ہے عموم من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ شابہ جی شابہ جی۔ تباین جزئی متحقق ہوتا ہے عموم من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ جی بس تباین جزئی متحقق ہوتا ہے عموم من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ کلی تباین کلی کے ضمن کلی پھر پولی جی پھس جانی ہو تو ڈیم تو لگن لگے ہیں جی۔ ثم ان الامرین اللذین بینہما عموم من وجہ قد یکون بین نقیضیہما العموم من وجہ ایضا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم من وجہ ہے کبھی ان کی نقیضوں میں بھی عموم من وجہ ہوگا۔ کیا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم من وجہ کی ہے کبھی ان کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبت عموم من وجہ کی ہوگی۔ پھر بے شک امرین کون؟ دو کلیاں وہ امرین کہ ان کے درمیان عموم من وجہ ہے کبھی ہوگی اور ہوگا وہ ان کی نقیضوں کے درمیان عموم من وجہ بھی۔ شابہ جی شابہ جی۔ پھر بے شک دو کلیاں وہ دو کلیاں کہ ان کے درمیان عموم من وجہ ہے کبھی ہوگا ان دونوں کلیوں کی نقیضوں کے درمیان عموم من وجہ بھی۔ من نہیں من وجہ۔ من وجہ بھی۔ ہاں بھی شابہ نے کیا امرین وہ امرین کے ان کے درمیان عموم من وجہ ہو کبھی ہوتا ہے ان کی نقیضوں کے درمیان عموم من وجہ بھی۔ کل حیوانی والابیض۔ صبر کر
پہلے تے سمجھ کے حیوان اور ابیض دو کلیاں ہیں، ان میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ہے، کٹھے کندے وچ نے چٹے کھوتے چ تے حیوان وکھرا ہے کالے کھوتے چ، ابیض وکھرا ہے چٹے پتھر چ، ٹھیک ہے، یہ گل پک گئی ہے۔ ہن انہاں دے نقیضاں اگوں فإنا فإن بين نقيضيهما وهما لا حيوان ولا لا أبيض واللہ ابیض ولل کے وجہ ہو عموما من وجه عموماً نہیں ہے گا بھائی یار این تے پیش ہوں عموما من وجه اے بس۔ اب حیوان کی نقیض کیا ہے؟ لا حيوان ابیض کی، ان میں بھی نسبت عموم خصوص میں وجہ نہ ہے، کس میں؟ کس میں؟ اے جڑا ہے نا کالا پتھر دو میں سچے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیویں کٹھے ہو گئے؟ چٹے پتھر وچ لا حیوان ہے، لا حيوان ہے لیکن لا ابیض نہیں ہے جی، کیونکہ چٹا ہے وجہ اور کالے جڑا نا ایک نا یہ لا حیوان ایسی تو لا ابیض کونی ہوں، ہن لا ابیض ہوئے تو لا حیوان کونا ہوئے، کالا کھوتا اس میں لا ابیض ہے نہیں ہے جی، اے دو مادے افتراقی تے ایک مادہ سنیں بے جڑا ہے نا کون کالا پتھر وہ مادہ اجتماعی ہے، وہ لا حیوان بھی ہے تے جڑا ہے نا کون چٹا پتھر لا حیوان ہے تے کالے کھوتے وچ اے شاباش تھوڑے دن نقیضاں وچ بھی کی نکلا ہے اے شاباش جیسا کہ حیوان اور ابیض مانا کرو حیوان اور ابیض ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ پس بے شک ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم من وجہ ہے، او وچ واو تے جملہ واو حال جملہ معترض ہے، اور وہ دونوں کون؟ اللہ حیوان اور لا ابیض ہیں جی۔ جیسے حیوان اور ابیض، کیونکہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم من وجہ ہے، اور وہ دونوں نقیضیں لا حیوان اور لا ابیض ہیں جیسے حیوان اور ابیض، کیونکہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم من وجہ ہے، اور وہ لا حیوان اور لا ابیض ہیں یار ہے نہیں وہ دو نہیں۔ وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان واللا إنسان، فإن بينهما عموما من وجه، وبين نقيضيهما وهما اللا حيوان والإنسان مباينة كلية۔ کبھی وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی، نقیضوں میں نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے، مر گئے اسے جزی تو پڑھیا ہوں تباین جزی تھے وہ تو دو قسم نے تحفے آ ان کی نتیجوں کے درمیان نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، کیونکہ دو مثالیں دینی ایک تے آگے بھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ دو کلیاں جن میں ان کی اوے خودروں حیوان کلی کے جزی تے لا انسان استاد جی اللہ انسان رکھو لا اور جیڑی کلی مرضی رکھو تو کوئی پابندی ہے حیوان تے لا انسان اے دو کلیاں نہیں کون ان میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہو اے دو میں کٹھے نہیں کھوتے وچ کہ کوئی نہیں حیوان ہوئے تے لا انسان نہ ہوئے لا انسان اتھے نہ ہوئے جی میں حضرت حیوان ہے تے لا انسان نہیں ہے دھیان کریں لا انسان ہوئے تے حیوان لا انسان نہ اس نہ حیوان ہوئے تے لا انسان نہ ہوئے ہون لا انسان ہوئے تے
کھوتا شریف لا انسان ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن حیوان ہے نہ پہلو اصل پہلو کڈو اصل پھر نکیزاں پھر کڈاں گے بے دو مادے افتراقی تے ایک مادہ اجتماعی کیڑا ہے کھوتا نہ دو میں کٹھے نا کھوتے بھئی دو میں کٹھیاں نے کلیاں کیڑی کندے وچ ہونے کہ حیوان ہووے تے لا انسان نہ ہووے جویں زید اندے وچ ہونے کہ لا انسان ہووے حیوان نہ ہو لا انسان تو ہو لیکن حیوان نہ ہو پتھر لا انسان ہے کہ کوئی نہیں لیکن حیوان نہیں ہے وہاں پہ اے مادہ افتراقی سنیا جی بے ایک مادہ اجتماعی تے دو مادے کھوتے وچ کٹھے نہیں زید وچ حیوان ہے تے لا انسان کوئی نہیں پتھر وچ لا انسان ہے تے حیوان کوئی نہیں ہون انہاں دی نکیزاں کڈ حیوان دی نکیز تے ہن کلیاں بنیاں نہیں لا حیوان تے ایک کدرے بھی کٹھے نہیں ہیں کون جیڑا لا حیوان ہے اوتھے انسان ہو سکتا ہے کیونکہ انسان تے حیوان نال جمع ہوندا ہے لا حیوان نال تے نہیں ہوندا تے جتھے انسان ہے اوتھے لا حیوان ہو سکتا ہے ورنہ لازم آوے گا مولوی جی خاص پائے گا تو ہم اوتھے ہے کوئی نہیں جی کیونکہ جے لا حیوان پائے گا نا انسان نال تے پھر حیوان تے نہ پایا جانا اجتماع کی ذہن لازم ہونا جے اور انسان خاص ہے تے حیوان عام ہے تے لا حیوان تے انسان ان میں تباین کلی ہے جتھے بھی لا حیوان ہے اوتھے انسان نہیں ہے گا تے جتھے انسان ہے سنے ہی کیونکہ لا حیوان کون ہے جڑے غیر ذی روح نے تے جڑے غیر ذی روح نے وہ انسان نے تے جتھے انسان ہے نصاریاں وچ اے لا حیوان نے بلکہ تو لا حیوان اور انسان کے درمیان کیا ہے اے ثابت ہو گیا کہ بھی حلوہ کھاؤ کی ثابت ہو گیا کہ جن دو کلیوں میں نسبت ان کی نکیزوں میں نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے یعنی کبھی ان کی نکیزوں میں نسبت عموم خصوص اور پہلی مثال ہی اور کبھی ہوتی ہے ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان اور ہوتی ہے یا ہوتا ہے تباین کلی شبہ اور کبھی ہوتی ہے ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے دونوں کلیوں کی نتیجوں کے درمیان تباین کلی تے جے نسبت ہوئے تو پھر ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے نسبت تباین کلی کی شبہ ہوتا ہے دونوں کلیوں کی نتیجوں کے درمیان تباین کلی جیسے حیوان اور لا انسان پس بے شک ان دونوں کے درمیان عموم وجہ ہے اجے دسے مثالاں دے کے اور ان کی نکیزوں کے درمیان اور وہ لا حیوان اور انسان ہیں تو ان کے درمیان کیا ہے مباینت کلیہ ہے جی حیوان اور لا انسان کیونکہ ان دونوں کی نتیجوں کے درمیان عموم وجہ ہے اور ان کی نتیجوں کے درمیان اور وہ لا حیوان اور انسان ہیں مباینہ کلی ہے اگر دو میں کٹھے ہو جانا کون لا حیوان اور انسان تو لازم آوے گا خاص بغیر عام کے پائے گئے خاص کون تو بغیر کس کے پائے گئے تو یہ غلط ہے ہاں جی جیسے حیوان اور لا انسان کیونکہ ان کے درمیان عموم وجہ ہے اور ان کی نتیجوں کے درمیان مباینہ کلی ہے اور وہ لا حیوان اور انسان ہیں جی ولہذا قالوا ان بین النقیض العام والخص من وجہ تباین جزئی للعموم من وجہ فقط ولا تباین الکلی فقط اب وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں
کہ عموم خصوص میں وجہ جن کلیوں کے درمیان نسبت ان کی نقیزوں میں نسبت تباین جزی کی کیوں ہے؟ ایک گل کیوں نہیں کی تھی؟ آندے کسی کر نہیں سکتے، مصیبت کدی وہ ہوندہ ہے کدی وہ ہوندہ ہے۔ سنیں نہ فقط عموم من وجہ ہوتا ہے، کبھی اس لیے تباین جزی بولا ہے، اس لیے کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ یہ تباین جزی کیوں کہا ہے، یا من وجہ کن کہا ہے یا تباین کلی کہیں؟ تو اس کا جواب آ گیا چونکہ ان کی نقیزوں کے درمیان دو صورتیں بنتی ہیں، کبھی نسبت کبھی نسبت وجہی کی ہوتی ہے، کبھی نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، اس لیے وہ لفظ بولا جو دونوں کو شامل ہے، وہ لفظ بولا جو دونوں وہ کون ہے؟ وہ وجہی واجہ تباین جزی ہے کہ حد ہوگی یار۔ پس اسی لیے کہا منطقیوں نے کہ عام اور خاص کی عام خاص میں وجہ کی نقیزوں کے درمیان تباین جزی ہے، نہ عموم میں وجہ فقط، نہ تباین کلی فقط۔ ہاں جی بس اسی وجہ سے کہا انہوں نے بے شک عام اور اخص من وجہ کی نقیزوں کے درمیان تباین جزی ہے، نہ کہ عموم من وجہ فقط، نہ تباین کلی فقط۔ ہاں جی اسی لیے کہا منطقیوں نے بے سا شک سکتا پہ عام اور اخص من وجہ کی نقیزوں کے درمیان تباین جزی ہے، نہ عموم من وجہ فقط اور نہ تباین کلی فقط۔